لاہور کے پوش علاقہ میں گینگ ریپ کا واقعہ پولیس نے بے نقاب کر دیا. اس کے پیچھے اصل حقائق کیا نکلے؟ گینگ ریپ کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. وہ خاتون کون تھی؟ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا؟ اور آج کل لاہور سمیت اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے تو ہنی ٹریپ کی وارداتیں کس طرح سے ہو رہی ہے اور پولیس مقدمات تو درج کر لیتی ہے کہ بعد ازاں جو ملزمان کو اس واقعات میں پھنسایا جاتا ہے انہیں ریلیف ملتا ہے. اس کیس میں تو ریلیف ملتا ہوا نظر آیا. یہ اس واقعے کی تفتیش کس طرح سے شروع ہوئی؟ ہمارے ساتھ ڈی ایس پی گلبرگ سرکل قمر عباس صاحب اور جینڈر کرائم سیل عائشہ قاسم صاحبہ موجود ہیں. انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ یہ کیس کس طرح سے رپورٹ ہوا اور اس کے بعد پولیس نے کس طرح سے تفتیش کی. قمر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے لاہور کے پوش علاقہ گلبرگ غالب مارکیٹ تھانے کی حدود میں. یہ کیسے اطلاع ملتی ہے؟ کیا واقعہ تھا سارا؟ یہ 1 پہ کال ہوتی ہے گینگ ریپ کی. ایس ایچ او غالب مارکیٹ وہاں پہ رسپونڈ کرتے ہیں. مدعیہ ملتی ہے وہاں پہ. وہ کمپلین کرتی ہے کہ میرے ساتھ میرے خاوند نے اور اس کے 2 دوستوں نے گینگ ریپ کیا. صحیح ہے. وہ کمرہ نمبر بتاتی ہے. وہاں پہ پولیس جاتی ہے تو وہاں پہ سارے موجود ہوتے ہیں. اچھا وہ تینوں لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ ان کو کسٹڈی میں لے کر تھانے چلے جاتے ہیں. جا کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے گینگ ریپ کی اور تفتیش ایس ایس آئی او یو میں عائشہ قاسم ہماری انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کے پاس آ جاتی ہے. صحیح. اب یہ لا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر جو وکٹم فیمیل ہے اس کا ہم نے میڈیکل کروانا ہے. صحیح. عائشہ قاسم اس کو لے کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے. میڈیکل کے لیے اپلیکیشن دیتی ہے تو وہاں پر جو رمشا وکٹم ہے وہ میڈیکل کروانے سے ریفیوز کر دیتی کہ میں نے اپنا میڈیکل نہیں کروانا. صحیح. جس پر مجسٹریٹ صاحب اس کا جو میڈیکل کا آرڈر ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے. صحیح. نیکسٹ ڈے یہ اپنے کونسل کے ساتھ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے اور 164 کی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی گینگ ریپ نہیں ہوا, میں نے غلط فہمی پہ مقدمہ درج کروایا ہے. اچھا. اور جب ہم یہ بھی پولیس کو اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی اس سے پہلے یہ جو مدعی جب ہم نے بھی اس کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے یہی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ گینگ ریپ والا کوئی سین نہیں ہے. اس کا خامد ہے ناصر, اس سے اس کے اختلافات چل رہے تھے. اپنا جہیز کا سامان مانگ رہی تھی تو 3 دن سے یہ اسی ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا تھا. 3 دن وہاں پہ اکٹھے رہے ہیں. اچھا. اور کون کون تھا؟ یہ ناصر تھا, اس کے 2 دوست تھے اور آگے ان کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں. اچھا. اور یہ ناصر کی بیوی تھی. مطلب 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے. 3 لڑکے 3 دن اس ہوٹل میں رہے ہیں. اچھا. وہیں پہ انہوں نے پارٹی وغیرہ کی ہے. اور اس کے بعد جب سامان کی واپسی پہ ان کا اختلاف پڑا, جھگڑا ہوا تو اس نے باہر نکل کے 1 کی کال کر دی ہے جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی ہے. مقدمہ ہم نے خارج کر دیا اور جو وکٹم ہے اس کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ہم کارروائی عمل میں لا رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کس طرح سے صرف عدالت نے ہی یہ کیس مطلب عدالت میں جا کے مدعیہ کی جانب سے بیان دیا گیا یا پولیس کو بھی کوئی شواہد ملنا شروع پولیس پہلے تفتیش کا آغاز کرتی نا, عدالت تو بعد میں آتی ہے. ہم نے بھی تفتیش کی, جو ان کی انٹیروگیشن کی اس میں بھی گینگ ریپ یا ریپ کی کوئی صورتحال نہیں آئی. صحیح. اس کا خاموش اس کے ساتھ تھا اور جو دوسرے مرد تھے ان کی اپنی جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ تھی. صحیح. تو ہمیں ان کے بیانات سے اور موقع بلاد سے پتہ چل گیا ہوا تھا کہ گینگ ریپ والا کوئی سین نہیں ہوا. اور گینگ ریپ اتنا آسان نہیں ہوتا. گینگ ریپ میں عورت سے زبردستی گینگ ریپ نہیں ہو سکتا. اٹس اے ہارڈ ٹاسک. اور اس میں پھر بڑی وجوہات آتی ہیں, زخمی ہونا, چہرے کا زخمی ہونا, جسم کا زخمی ہونا, ناخنوں کے کھروچنے کے نشان, تب کہیں جا کے اس پروسیس کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں. پولیس کو کیا بیان دیتی تھی مدعیہ جو آپ اس سے پوچھ رہے تھے؟ گینگ ریپ کا ایف آئی آر تو درج کروا لی, تفتیش میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اپنے یہی مسائل بتائے ہیں کہ میرے سے جھگڑا تھا, یہ میرا خاوند ہے. 6 ماہ اس کو 2-3 دفعہ میں نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی پکڑا ہے اور ہمارے یہ اختلافات رہے ہیں. میں نے اسے محبت کی شادی کی ہے, گھر بار چھوڑا اور یہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں اور یہی وجہ بنی ان کے آپس میں اختلافات. ٹھیک ہے. 6 ماہ قبل وہ کہتی ہے کہ زبانی طور پر طلاق دے دی گئی. کیا زبانی طور پر طلاق دینے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے جو ایف آئی آر میں؟ 1 دفعہ اس نے طلاق دی ہے, 3 دفعہ نہیں دی ہے. اچھا. باقی تو علماء کرام بتائیں گے, ہر فقہ کا اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. میرے مطابق 3 دفعہ اگر زبانی دے دی ہے تو میں تو اس کو طلاق ہی مانوں گا. مگر ہر اسکول آف تھاٹ کے اپنے اپنے علماء نے کے پاس اپنے اپنے لاجکس ہیں. وہ جس اسکول آف تھاٹ کے ہیں ان سے وہ اپنا فتویٰ لے لیتے. 3 دن تک یہ ایک ہی ہوٹل میں رہے اور 3 دن تک کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہوا اس دوران؟ کوئی ایسا کام کیا کر رہے تھے یہ 3 دن میں؟
کھا پی رہے تھے, نشے کر رہے تھے, ڈانس وغیرہ کر رہے تھے. پارٹیاں کرتے ہیں یہ؟ پارٹیاں کرتے ہیں. اچھا, پارٹی ڈانسنگ پلز یوز کر کے یہ پارٹی کرتے ہیں. اور جو ملزمان ہیں وہ بھی اور یہ جو مدعیہ ہے جو ڈانسنگ پلز ہے یہ لے کر آئی اپنے بہن. اچھا, خود لے کے آئی. بچے بھی ہیں ان کے؟ نہیں, بچے نہیں ہیں. صحیح ہے. کوئی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے پہلے اس خاتون پر؟ نہیں, پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں. اسلام آباد کا کوئی ذکر آ رہا تھا وہاں پہ, یہ سنا تھا کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا, پکڑی گئی تھی اپنی سیدھی جھگڑا ہوا, مگر اس کی کوئی ایف آئی آر سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا, چند لوگ, یہ جو ایف آئی آر درج کروائی گئی اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر گینگ ریپ کی ایف آئی آر درج کروائی؟ یہ اس کو بلیک میل کر کے ایک تو اس کو سزا دینا چاہ رہی تھی. صحیح ہے. کہ اس کے یہ میں اس کی بیوی اور یہ دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بناتا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا اسے اپنا جہیز کا سامان واپس لینا چاہ رہی تھی. جہیز کا سامان واپس لینے کے لیے ایف آئی آر کروائی گئی. اچھا, اس میں سارے شواہد آ گئے. اب اس سے بھی آپ نے انٹیروگیٹ کیا بعد میں مدعیہ سے؟ جی, مدعیہ سے بھی. تو مدعیہ کیا کہتی ہے؟ میں نے جھوٹی ایف آئی آر مانتی ہے. مان کی ساری چیزیں سامنے تھی, وہ مان کی کہ میں نے غلط ایف آئی آر. مزید کیا کارروائی ہوگی؟ مزید اس کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ جو لا ہے 2021 اس کے تحت ہم کارروائی عمل میں لا رہے ہیں. اچھا, اینٹی ریپ ایکٹ. ایف آئی آر بنے گی اس پہ ایف آئی آر بنے گی. ٹھیک ہے. اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے زیادہ سے؟ یہ 3 سے 5 سال کی سزا ہے, باقی وہ کورٹ کی صوابدید پہ وہ کیا سزا دیتی. ٹھیک ہے. اس طرح کے واقعات نہ صرف لاہور میں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں درج ہوتے رہتے ہیں گینگ ریپ کی وارداتوں کے, لیکن اس کے پیچھے تو ہنی ٹریپ جیسے معاملات ہوتے ہیں. ہنی ٹریپ, کسی کو پھنسا دیا یا کسی پر جھوٹا الزام لگا کے بعد ازاں دہاڑی لگا لی, تو یہ بھی ایک ہنی ٹریپ کی کڑی لگتی ہے. نہیں, یہ ہنی ٹریپ کی کڑی نہیں ہے, مگر یہ ہنی ٹریپ کو ختم کرنے کے لیے اینٹی ریپ ایکٹ آیا ہے. کیونکہ پہلے جو جھوٹے پرچے کرواتے تھے پولیس کے کندھے پر بندوق رکھ کر, وہ جو ملزمان سے ان کو بلیک میل کرتے تھے, ان سے پیسے لے کے صلح کرتے تھے. صحیح. اب ایسا نہیں ہوگا. اب جو غلط پرچہ کروائے گا اس پہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. اب وہ پولیس کا کندھا استعمال نہیں کر سکی. صحیح ہے. اچھا, جو آپ کے سرکل کو تھانے لگتے ہیں اس میں گلبرگ ہے, غالب مارکیٹ ہے, شادمان ہے, اچرا, یہ تمام تھانوں میں ہوٹل ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں, مطلب کثیر تعداد میں ہوٹلز یہاں پہ ہوتے ہیں. تو ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر آپ فیس کرتے رہتے ہیں یا درخواستیں آتی ہیں, ایف آئی آرز ہوتی رہتی ہیں؟ ہوٹل تو پورے پاکستان میں ہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی انسیڈنٹ ہو جائے ہمارے پاس رپورٹ ہو تو پھر ہم کارروائی کرتے ہیں. صحیح ہے. ان ایریاز میں تھوڑے زیادہ, گلبرگ, غالب مارکیٹ والے ایریاز میں وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے, وچ کانسینٹ ہی ہوتا ہے, اس لیے ہمیں رپورٹ نہیں ہوتی, وہ رپورٹ نہیں ہوتے واقعات. صحیح ہے. اب مزید اب جو کارروائی ہوگی اس کے خلاف الٹی کارروائی حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ حراست میں لے لی گئی, وہ ہماری حراست میں. ٹھیک ہے. اور جو ملزمان نامزد کیے گئے تھے پہلے, ان کا کیا بنا؟ وہ مقدمے میں ڈسچارج ہو گئے ہیں. عدالت سے بھی ڈسچارج ہو گئے. ٹھیک ہے. مزید ہم بات کرتے ہیں عائشہ قاسم جو ہیں جینڈر سیل کی انچارج ہیں, سب انسپیکٹر ہیں, انہی کی زبانی جانتے ہیں. میڈم, کس طرح سے آپ نے یہ تفتیش کا آغاز کیا, کیسے معلومات ملی اور کیسے شک پڑا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ فیک ہے؟ سر, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی وکٹم آتی ہے ہم نے اس کا میڈیکل کروانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ انسٹنٹ کیس تھا. اور کیونکہ یہ پرانا نہیں تھا کیس, یہ بالکل نیا تھا. جیسے ابھی 15 کی کال ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس فوراً ہی ایف آئی آر ہو کے آ گئی, تو ہم نے فوری ہی میڈیکل کروانا تھا. یہ انسیڈنٹ پرانا نہیں تھا. تو جب ہم نے ان کو کورٹ میں پیش کیا تو ان کو پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ ساتھ لے کے ہیں, جو بھی اس انسیڈنٹ کے. یہ لے کے آئی تھی, ان کے پاس کپڑے تھے, لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیکل نہیں کروانا. ہمارے پاس ہاسپٹلز ہوتے ہیں, باقاعدہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہے جو ان کے میڈیکل کرواتے ہیں, سرکاری ہاسپٹل سے. جی, سرکاری. اور ان کے پھر وہ سویب سیمپل جو بھی چیزیں لی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ ایک پارسل بنا کے ہمیں دیا جاتا ہے, جو کہ ہم پی ایف ایس اے میں جمع کرواتے ہیں. لیکن انہوں نے اس ٹائم پہ میڈیکل جو ہے وہ اپنا خود ہی ٹرن ڈاؤن کروایا مجسٹریٹ کے سامنے. اس سے کیا لگا آپ کو, کیا وجوہات ہو سکتی کہ میڈیکل نہیں کروانا چاہ رہی ہے؟ سر, اس میں کلیئر انسیڈنٹ, مطلب کہ اس انسیڈنٹ کے متعلق وہ کچھ بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی. وہ ان کا کوئی اور ہی معاملات ہے جن کو وہ دیکھنا چاہ رہی تھی. وہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے, وہ بھی گینگ, پھر اوپر سے آپ میڈیکل بھی نہیں کرا رہے, تو وہ اس میں شک پڑ رہا تھا کہ اس میں وجوہات جو ہیں وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر اپنے اعلیٰ حکام سے اس بات کے حوالے سے گفتگو کی, بتایا
بتایا انہیں؟ جی سر. کیا انسٹرکشنز ملی؟ سر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے فون موبائل وغیرہ جو ہے وہ چیک کریں. جب انہوں نے موبائل وغیرہ چیک کیا تو اس میں پھر کافی چیزیں ہیں کہ یہ انسینٹ تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی پارٹی کر رہی تھی، اور اس کے اندر ویڈیوز اور جو ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ یہ تھے کہ وہ ان کے ساتھ 3 دن سے ہی موجود تھی اور ایزیلی مطلب ان کے ساتھ. کیا وہ موبائلز ملزمان کے موبائل جو نامزد تھے وہ ملزمان ہی تھے نا اس وقت، ان کے موبائل سے ویڈیوز کچھ ملی ہیں آپ کو؟ ان کے موبائل سے بھی ملی ہیں اور اس کے اپنے موبائل سے بھی مجھے ویڈیو ملی ہے جس کے اندر یہ سارے جو تھے وہ ایک کمرے کے اندر پارٹی کر رہے تھے. اچھا، اور بالکل ٹھیک تھی؟ جی بالکل. یہ کیا موقف اختیار کرتی تھی جب آپ نے ایف آئی آر کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے میڈیکل کا کہا، کیس جب سنا تو موقف کیا تھا؟ سر ان کا موقف یہ تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے گینگ ریپ کیا ہے. جب ابھی انیشیل پہ جب ہماری 161 کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں تب کیا ہے کہ میں نے میرے ساتھ ہوا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن میں لینے سامان ہی گئی تھی اپنا، لیکن میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن اسی دوران ہم لوگ جب ان کو کورٹ لے کے گئے تو وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیکل نہیں کروانا. صحیح ہے. کیا ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی ہوئی تھی اس دوران؟ سر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہماری کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ چل رہی ہے تو اس لیے ابھی جو ہے ہم لوگ صلح کی طرف ہی جائیں گے. میں جو نا پرچہ جو ہے نا وہ خارج ہی کرواؤں گی کہ ان کی آپس پہلے سے چل رہی تھی. اچھا، پہلے سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن ساتھ آپ کو بھی شواہد ملے کہ یہ جو فیک ہے ایف آئی آر. جی سر یہ فیک ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ اس طرح ہنی ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں. آپ جینڈر سیل کو دیکھ رہی ہیں اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آپ ہی کی طرف آتے ہیں، تو کیا یہ سارے مقدمات میں سے کتنے فیصد مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس 10 کیس آئے ہیں تو اس میں سے 8 ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی اپنے پرسنل، سر لکھا ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہے نا وہ ریپ ہوا ہے، میری نازیبا ویڈیو بنائی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے میرے اتنے پیسوں کے معاملات ہیں جو میں نے اس لڑکے کو دیے. اچھا، 80% پھر کیسز جھوٹے ہوئے. یہ لکھا ہوتا ہے ہماری ایف آئی آر کے اندر، لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 4 لاکھ دیے تھے، پھر 2 لاکھ دیا، پھر 3. جب ساری چیزیں کلیکٹ کرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے پیسے لینے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نا ان پہ الزام لگایا. لیکن یہ موسٹلی جو کیسز ہیں وہ میوچل کنسرن سے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور 80% لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں. کیا پولیس جیسے ان کو بے گناہ کیا ہے ان سب کو بھی بے گناہ کرتی ہے؟ سر ہمارا جو ایک یونٹ ہے نا وہ پراپر اسی چیز کو ڈیل کر رہا ہے، اور یہ ایس پی صاحب تک جو ہوتے ہیں وہ کیس کو سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. سر کچھ ایسی ہوتی ہیں وکٹم ہیں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں، انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی اسے ایگزائل نہیں کیا، انہوں نے اینڈ تک، اور وہ لوگ اسی پہ ضد رہتے ہیں، وہ میڈیکل تک لوگ کرواتے ہیں اور وہ چیزیں بالکل ایک کلیئر کٹ ہو کے وہ لوگ جوڈیشل ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بالکل انیشیلی اسٹارٹ میں ہی اپنا جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کیا ہے کہ ایک دن میڈیکل ٹرن ڈاؤن ہوا ہے، اگلے دن جا کے انہوں نے بذریعہ کونسل 164 میں یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ تو کوئی زنا نہیں ہو، کوئی ریپ نہیں ہوا. تو یہ تو پھر وہ انہوں نے اپنے کوئی پرسنل ایشوز تھے جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہ کرتی تو ابھی تک کیا یہ ملزمان سلاخوں کے پیچھے ہوتے؟ سر ہم لوگ اسی ٹائم جو ہوتا ہے ان کی گرفتاری ڈالتے ہیں، 24 آورس کے اندر ہم لوگ ملزموں کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی سر. تو پھر تھے تو یہ بے گناہی، تو کیا ریلیف ملنا تھا انہیں اس طرح سے جس طرح سے اب ملا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ سر اگر اس نے اب ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اس میں تو ان کو ریلیف مل گیا، لیکن اگر یہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ بازید رہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہوا ہے تو سر پھر وہ پراپر جو ہوتا ہے یہ جوڈیشل ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس. اس میں پھر ہم ان کا میڈیکل کرواتے ہیں اور سویبس کی میچنگ کرواتے ہیں. اچھا. ڈی این اے کی. اگر ڈی این اے میں وہ ثابت ہوتا تو پھر انہوں نے ملزمان ہونا تھا. اگر میڈیکل ان کو نیل کرتا تو پھر ہم نے بھی ان کو کلیئر کر دینا تھا. اس طرح سے اس کیس کا ڈراپ سین ہوا جس میں ایک خاتون کی جانب سے ایف آئی آر کروائی گئی جس میں اس کا شوہر اور 2 لوگ مزید شامل تھے. یہ 3 افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک لاہور کے معروف ہوٹل میں جا کر مبینہ طور پر گینگ ریپ کی واردات کی. اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی اور چند ہی روز میں انویسٹیگیشن پولیس نے اس واردات کو بے نقاب کر دیا اور اب مدعی مقدمہ کے خلاف الٹا کاروائی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا جسے پولیس نے حراست میں بھی لے رکھا ہے.